اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حل من ناصر ینصرنا۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مشہور قول ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا، مولا فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو یہاں مدد سے مراد کیا ہے؟ عمومی طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا مولا کی مراد یہ ہوگی کہ لوگ مجھے بچا لیں، میں قتل ہونے سے بچ جاؤں، شہید ہونے سے بچ جاؤں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ مولا اپنی شہادت سے بچنے کے لیے اپنی مدد طلب کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو مولا نے اس وقت فرمایا جب مولا کے سارے شہید ہو گئے۔ اگر انسان کا ایک عزیز بھی اس دنیا سے چلا جائے تو انسان کا دل جینے کے لیے نہیں کرتا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے علی اکبر جیسے جوان، حضرت عباس علمدار جیسے جوان، حضرت قاسم جیسے جوان، اصحاب انصار سب اس دنیا سے چلے گئے اور جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام ہمارے محتاج ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے اختیار میں اللہ نے یہ کائنات دی ہے، اور امام حسین علیہ السلام جس طرح چاہتے کر سکتے تھے، جبکہ جنات بھی آئے اور ملائکہ بھی آئے مولا کی مدد کرنے کے لیے، لیکن مولا نے ارشاد فرمایا نہیں، میں عادی حالات کے ذریعے جس طرح انسان کا امتحان ہے میں امتحان دے رہا ہوں، لہذا مجھ حسین ابن علی کو تمہاری اس مدد کی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے ذریعے اس قوم سے جنگ کروں اور ان کو قتل کر ڈالوں، بلکہ جس طرح عادی پروگرام کے تحت اور عادی طور پر یہ جنگ ہے، میں اسی طرح جنگ لڑنا چاہتا ہوں اور دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کیوں مدد طلب کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو مولا کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں سے مدد طلب کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، یہ کیسی مدد ہے کہ جو مولا ہم سے لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ وہی مدد ہے کہ جس مدد کو طلب کیا پروردگار عالم نے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، تم میں استحکام عطا فرمائے گا۔ تو یہ مدد جو خداوند متعال فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ، اسی طرح کی مدد خود مولا امام حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ مدد چاہتا ہے کہ تم میرے دین کے راستے میں قدم اٹھاؤ، میرے دین کے راستے میں دین کی مدد کرو اور دین کے راستے میں استحکام اور پائیداری دکھاؤ۔ یہ گویا کہ خدا کی مدد ہے۔ دین کے راستے میں لوگوں کی ہدایت کرو، دین کے راستے میں لوگوں کو دین کے اقدار سکھاؤ اور دین کے اقدار کو پائیدار رکھنے کی کوشش کرو، یہی اللہ کی مدد ہے۔ جس طرح کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کو قرض حسنہ عطا کریں؟
خدا کو ہمارے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کوئی محتاج نہیں ہے، خدا تو تمام توفیقات کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ تو غنی مطلق ہے، اس کو کیا قرض کی ضرورت ہے یا اس کو کیا نصرت کی ضرورت ہے؟ بلکہ وہ جو نصرت ہے یا جو قرض ہے وہ ہم نے اپنے ہی فائدہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم دین خدا کی مدد کریں گے، دین خدا کی مدد ہوگی اور وہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے ہوگی، ہمارے اپنے نفع کے لیے ہوگی، ہماری روح بلند ہوگی اور ہم لقائے پروردگار تک کامیابی سے پہنچ سکیں گے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام جو مدد چاہتے ہیں وہ مدد اپنے جسم کا تحفظ نہیں چاہتے، بلکہ مولا اپنے مشن کی بلندی چاہتے ہیں اور اپنے مشن کی بقا چاہتے ہیں۔ جو شخص اپنے تمام اصحاب انصار شہید کرا چکا ہو اس کو جینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ وہ تو حیدر کرار کے فرزند ہیں، جو حیدر کرار فرماتے ہیں کہ واللہ نفس علی ابن ابی طالب بجے یدہی لألف ضربت بالسیف اہون علی من میتۃ علی الفراش فی غیر طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرتے ہوئے اگر بستر پہ میں مر جاؤں مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں تلواروں کی 1000 ضربیں کھا کر میدان شہادت میں درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤں۔ وہ تو ایسی شخصیات ہیں کہ جو موت کو گلے لگاتے ہیں، اور مولا خود فرماتے ہیں جب انسان کو پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو کیا بہتر کہ وہ موت اور سرخ موت کو اپنے سینے سے لگائے اور شہادت کو اپنے سینے سے لگائے۔ وہ تو شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، وہ موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا وہ اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کی مدد کرو، ان کے دین کی مدد کرنا خود یہ ہماری اپنی مدد ہے کہ ہم دین کی مدد کریں گے، ہم کامیاب اس زندگی سے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات تو بلند ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ملنے والی نیاز میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایرانی عالم دین آغا عالی فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تہران میں رہتے تھے، سید مہدی قوامی۔ وہ محرم کی مجلس پڑھ کر جا رہے تھے تو بانی نے ان کو ایک پاکٹ دیا، ایک لفافہ دیا جس میں کچھ رقم تھی۔ یہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کی بات ہے۔ کچھ رقم تھی تو انہوں نے اپنی قبا کی جیب میں ڈالی اور چل دیے۔ تہران کا ایک علاقہ ہے، وہاں بہت ہی فحشا عورتیں اور وہاں ہر قسم کے منشیات والے اور ہر قسم کے گندے لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے تھے۔ ایک پارک ہے، پارک لالا ہے یا اس قسم کا، تو وہاں پر کھڑے ہوتے تھے۔ ایت اللہ سید مہدی قوامی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے درس میں، جن کی مجلس میں ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی شرکت کیا کرتے تھے، رہبر انقلاب شرکت کیا کرتے تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ تو وہاں سید مہدی قوامی کے ساتھ ایک شخص تھے، جس طرح کہ ہمراہ ہوتا ہے عالم دین کے ساتھ، تو وہ دونوں وہاں سے گزر رہے تھے تو اس سید بزرگوار نے دیکھا کہ وہاں پارک کے ایک طرف جب وہ جا رہے تھے ایک طرف تو دوسری طرف ایک لڑکی کھڑی تھی، بہت میک اپ کیا ہوا اور حسین و جمیل لڑکی۔ ظاہر ہے وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پر لڑکیاں اور
خراب عورتیں جو ہیں وہاں کھڑی ہوتی تھیں، تو ان سید مہدی قوامی نے اپنے ہمراہ کو کہا کہ جو ساتھ تھا، اسے کہا کہ اس لڑکی کو کہو کہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے کام ہے۔ تو انہوں نے کہا آقا یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت خراب ماحول ہے، گندی عورتیں یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں اور یہاں پر یہ ان کا کام ہے، دھندا ہے ان کا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اسے اشارہ کرو ادھر آ جائے۔ تو وہ ادھر آ گئی۔ تو سید مہدی قوامی نے ایک ہی مرتبہ اسے کہا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پاکٹ نکالا اور کہا یہ لو، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہدیہ ہے، جب تک اس پیسے سے تمہارا خرچ اخراجات چلتے رہیں تم نے اس طرف اپنا رخ نہیں کرنا، گھر میں ہی پابند رہنا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ دن گزرتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب سید مہدی قوامی امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت کے لیے گئے، زیارت سید الشہداء کربلا کرنے کے بعد جب حرم سے نکلنے لگے تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا سید بزرگوار ایک مرتبہ یہاں پر ٹھہریں، میری بیوی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے علیحدگی میں تھوڑا سا دور ہو جاتا ہوں اور آپ اس کی بات کو سنیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک عورت حجاب میں پردہ کیا ہوا، سکارف ہے، مقنا ہے، اوپر چادر ہے، بڑی محجبہ اور با حیا عورت سامنے آئی اور کہا اے سید بزرگوار آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں وہی پچھلے سال والی عورت ہوں، وہاں پارک لالہ زار میں جہاں ملاقات ہوئی تھی، آپ نے مجھے امام حسین علیہ السلام کے نام کا ایک پاکٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے یاد آ گیا۔ تو کہا میں وہی عورت ہوں، جب آقا آپ نے مجھے وہ پاکٹ دیا تھا آپ تو چلے گئے، میں وہاں پر بیٹھی 15 منٹ تک میں وہاں روتی رہی اور میں نے اپنے اندر میں اور اپنے ضمیر سے کہا کہ تیرے اوپر امام حسین علیہ السلام کی کتنی نگاہ ہے اور وہ مولا اتنے کریم ہیں، تجھ جیسی عورت کو انہوں نے اپنی رحمت میں لیا اور اپنی بخشش جو کہ خدا کی طرف سے ہے اس میں لے لیا۔ وہیں پر میں نے ٹھان لی تھی کہ اس کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا، برے کام سے باز آ گئی۔ جب گھر آئی تو کچھ دنوں کے بعد اللہ نے میری طرف ایک رشتہ بھیجا، وہ شوہر میرا کھڑا ہے اور مجھے اللہ نے بہترین شوہر عطا فرمایا۔ میں نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے میں شرمندہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کربلا کی زیارت نصیب کی۔ آج میں اس آپ کی ہدایت اور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کے صدقے میں ملنے والی ہدایت کی وجہ سے آج مولا کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ اے سید بزرگوار، میں قیامت والے دن تک آپ کی مدیون ہوں۔ آپ کا میرے اوپر احسان ہے، میں آپ کا احسان چکا نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، اور کربلا سے زیادہ بہتر جنت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں، ضلالت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جائیں، اپنے اندر بہترین اخلاق اور کردار پیدا کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، استقامت پیدا کریں، توحید کا عقیدہ اپنے اندر راسخ کریں، رسالت کا عقیدہ اپنے اندر مستحکم کریں، اور ولایت کے پرچم کو ایسا تھامیں کہ ہزارہا مشکلات سامنے آ جائیں لیکن ولایت کے راستے سے کبھی 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی مدد ہے۔ مولا نے فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اپنے نانا کی سیرت اپنانے
اور لوگوں کو بتانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا اور کربلا کی طرف رواں دواں ہوئے۔ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں مولا کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کی مدد مولا نے ہم سے چاہی اس طرح کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔